بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا شہباز شریف کی سیاست چلے گی، نواز شریف کی نہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ 9 مئی کے 3 مقدمات کی 3 نقول ہمیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ ہمارے خلاف 9 مئی کے 17 کیس چل رہے ہیں، 11 کیس دہشت گردی عدالت میں ہیں، وہاں آئندہ سماعت پر بھی پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے، ہماری خاموشی رنگ لائے گی۔ ہم چاہتے ہیں غریب کا چولہا چلے، پاکستان کو آگے جانا چاہیے کیونکہ غریب کی حالت بہت خراب ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 27 رمضان کو مقتر حلقے غریب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کریں۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ پہلے کہا تھا نون میں سے شین نکلے گی، نواز شریف کی سیاست کی جگہ شہباز شریف نے لی ہے۔ بہت پہلے کہا تھا شہباز شریف کی سیاست چلے گی، نواز شریف کی نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن میں جماعتی پالیسی کے مطابق ووٹ ڈلیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں مظالم کے خلاف JUI نے تمام مسلطوں کو بالائے طاق رکھ کر آواز بلند کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس پر عالمی قوتیں ہمارے خلاف متحرک ہو گئی، حالیہ انتخابات میں ہمارا راستہ روکا گیا، ہم نے پوری جرأت کے ساتھ عوامی تحریک کا اعلان کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوش و جذبے کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے، اگر فیصلے ایوانوں میں نہیں ہونے دیے جا رہے تو ہم عوامی اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں گے۔ واضح رہے کہ سینٹ کی 48 خالی نشستوں میں سے 18 امیدوار بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے، جبکہ باقی 30 نشستوں پر انتخاب 2 اپریل کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں مستحق افراد کے لیے عید پیکیج کے تحت گرانٹ جاری کر دی گئی۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے 1 ارب 15 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے ہیں اور محکمہ زکوٰۃ کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کو جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 115 صوبائی حلقوں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے، مستحق فی خاندان کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رمضان پیکیج سے محروم مستحق کے لیے عید پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیو یارک میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب، مصر، اردن اور قطر سمیت دیگر تمام عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک مستقبل کے معاہدے میں اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تقریب میں سابق امریکی صدر براک اوباما اور بل کلنٹن بھی شریک ہوئے۔ امریکی صدر کے فنڈ ریزنگ ایونٹ کے موقع پر فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی اور مظاہرین کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کی امداد میں کٹوتی کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ سیالکوٹ میں فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 1 سے 2 سال میں ملک کے معاشی حالات درست ہوں گے اور عوام کو پھر ریلیف ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت بڑا طبقہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا، جس میں ریٹائر اور ہول سیلر شامل ہیں۔ ٹیکس صرف چند لاکھ لوگ دیتے ہیں، ان میں بھی بڑی تعداد تنخواہ دار طبقے کی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اربوں روپے کے ٹیکس کیس عدالتوں میں برسوں سے زیر التوا ہے، فیصلے نہیں ہو رہے، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، عوام کو بڑی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ عدلیہ میں مداخلت سے متعلق جج کے خط کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مداخلت تو 75 سال سے جاری ہے، لیکن ضمیر اب جاگا ہے۔ ضمیر کس وجہ سے جاگا، اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فیڈرل بی ایریا کے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ریزرچ میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے MPC نرسنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ یہ کراچی میں نرسنگ کا پہلا ادارہ نہیں ہے، عباسی شہید اسپتال بھی ہے، ایک نرسنگ اسکول تھا جو سیاست کی نظر ہو چکا۔ اس عمارت میں 130 بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ عباسی شہید اسپتال سمیت
डिस्पेंसर, आई अस्पताल और औरंगी में भी जल्द नर्सिंग स्कूल तामीर करेंगे।